ईरान की सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब ने कहा, लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ा है। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है। ईरान का तर्ज़-ए-अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। रूसी मंदूब ने कहा, रूस ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत की हर कोशिश की मज़म्मत करता है। ईरान के खिलाफ अमरीका के ताकत के इस्तेमाल धमकियों की मज़म्मत करते हैं। नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। कई बरसों से ईरान पर पाबंदियाँ आयद हैं। पाबंदियों से शहरी मुतासिर हो रहे हैं। 8 और 10 जनवरी को ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए गए। ईरानी सिक्योरिटी गार्ड्स ने जानें देकर शहरियों की हिफाजत की। सलामती कौंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, अमरीकी हुकाम मुजाहिरीन को तशद्दुद और बगावत की तरगीब देते रहे। किसी भी किस्म की जारियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कशीदगी चाहता है और न तसादुम। मामला को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। बराह रास्त या बिलवास्ता जारियत की जाती है तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। जवाब मुनासिब और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक होगा। मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं। हम ईरान और खित्ते की सूरत-ए-हाल का करीबी से जायज़ा ले रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान को ईरान और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुजाहिरीन को मारना जारी रखा तो नताइज के लिए तैयार रहे। मुजाहिरीन को मारने का सिलसिला जारी रखने के संगीन नताइज होंगे। तर्जुमान वाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रंप ने ईरान में 8 फांसियों पर अमल दरामद को रुकवा दिया। ईरान के हवाले से तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ट्रंप इंतजामिया की ईरान की सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र है। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन का इल्ज़ाम। अमरीका ने 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियाँ लगा दी। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान के रहनुमाओं के लिए वाशिंगटन का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना जानता है किस तरह आप आवाम से लूटी गई रकूम दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम उन रकूम का सुराग लगाएंगे। अगर आप हमारे साथ शामिल होने का इंतखाब करें तो अब भी वक्त बाकी है। अमरीका आज़ादी और इंसाफ के मुतालबे में ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी मुल्कों की सिफारती कोशिशों के बायस अमल में आई। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की तस्दीक। लिखा, सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुज़ाहरा करने का मौका देना चाहिए। गुज़श्ता रात गए ट्रंप ये कहकर यकीनी हमले के फैसले से पीछे हटे कि ईरान में हलाकतें रुक रही हैं। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफ़िया इत्तला पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 फ़ारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक गनों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 8 फ़ारिज हलाक हुए। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 5 फ़ारिज मारे गए। हलाक फ़ारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज से था। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क की सलामती को लाक हर खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा।
طالبان آپس میں لڑ مرے، افغان طالبان کی اعلیٰ قیادت میں سخت اندرونی اختلافات منظر عام پر آ گئے۔ افغانستان کی طالبان حکومت اب عملی طور پر دو دھڑوں میں تقسیم۔ طالبان میں قندھار بمقابلہ کابل کی طاقت کی جنگ بے نقاب ہو گئی۔ کابل دھڑا تعلیم اور عالمی روابط کا حامی، جبکہ قندھار دھڑا سخت گیر موقف پر قائم۔ بی بی سی کی ایک حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق قندھار میں موجود گروہ کی قیادت ہیبت اللہ اخنزادہ کے ہاتھ میں ہے، جو ایک سخت غیر اسلامی امارت کے قائل ہیں۔ قندھار کا دھڑا ہیبت اللہ اخنزادہ کا حامی اور کابل میں طالبان کا دوسرا دھڑا ان کا مخالف ہے۔ ہم تو ون چائنا پالیسی مانتے ہیں، پاکستان ون چین پالیسی پر اپنے غیر متزلزل عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بین الاقوامی شعبے کی نائب وزیر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے چینی صدر کو اس سال پاکستان کا دورہ کرنے کی پھر دعوت دی۔ چینی نائب وزیر سن ہائی یان نے کہا کہ چین کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ سی پیک کا پہلا مرحلہ بہت کامیاب رہا، اب دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ پاک چین تعلقات کو بلند ترین سطح پر لے جانا چاہتے ہیں، ہم متحد اور اپنی دوستی آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جھوٹ بولتا ہے بھارتی آرمی چیف، پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے بیانات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ کہتے ہیں پاکستان ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے، امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے، خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں، امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پالے گا۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے، جلد پاکستان کے لیے ویزے بحال ہوں گے۔ خواجہ کی پیش گوئیاں، کیا بانی واپس آئیں گے؟ بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والے چاہیں گے یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مملکت خدا داد ان کے تابع ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یاد رکھیں 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ یہ باہر بیٹھے نام نہاد پاکستانی طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی وطن عزیز کی ترقی اور امن کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کو معاشی استحکام اور محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مشق انسپائرڈ گیمبٹ جاری، انسداد دہشت گردی مشق میں دونوں افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر وپی میں وزٹرز ڈے کی تقریب، پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی تقریب میں شرکت، امریکی عسکری حکام اور کور کمانڈر راولپنڈی بھی شریک ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انسپائرڈ گیمبٹ 13ویں مشق پاک امریکہ عسکری تعاون کا تسلسل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش گاہ آمد، اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ شہید میجر انور کاکڑ کی والدہ نے کہا میرا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا، بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، 2 اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے، شہید میجر انور کاکڑ اور آپ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہید میجر انور کاکڑ کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان کیا، کہا ایک اسکول کو شہید میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ آذربائیجان سے آیا کون سا تحفہ؟ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینیز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی۔ ماسٹر ٹرینیز خدمات فراہم میں عوام کو بھرپور سہولت فراہم کرے، پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، سندھ حکومت نے ہر دور میں درپیش چیلنجز سے بہترین انداز میں نپٹا۔ سندھ حکومت کی کارکردگی اور آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سفیروں، کاروباری شخصیات اور میڈیا نمائندوں کو بریفنگ، بتایا سندھ میں صحت کے عالمی معیار کی سہولتیں مفت فراہم کی جا رہی ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد جے پی ایم سی صوبے کے حوالے کیا گیا، سندھ حکومت نے جناح اسپتال کو عالمی معیار کے مطابق بنایا۔
بحرین سے رشتے مضبوط تر، پاکستان اور بحرین کے درمیان انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بحرینی وزیر داخلہ کی ملاقات میں سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پاکستان بحرین کی جانب سے منشیات اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق اور منظم جرائم کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ بحرینی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کا خصوصی ذکر کیا۔ صدر زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ کے کردار کو سراہا اور کہا کہ محسن نقوی میرے بیٹے بلاول کے بعد دوسرے بیٹے کی مانند ہیں۔ آئے مل کر تجارت کریں آپ سے، صدر آصف علی زرداری کا بحرین میں سرمایہ کاری شراکت داریوں کے فروغ پر زور۔ منامہ میں بحرین اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ سے خطاب میں سرمایہ کاری شراکت داریوں اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان استحکام، ڈیجیٹل جدید کاری اور سرمایہ کاری پر مبنی ترقی کی سمت گامزن ہے۔ پاکستان بحرین کے ترقیاتی سفر کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ایک روزہ دورے پر کراچی آمد۔ مرحوم پارٹی کارکن کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت کی، کہا ہم اپنے ورکر کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی جدوجہد مزید تیز کی جائے گی، جدوجہد عدلیہ کی آزادی تک جاری رہے گی۔ اقرار الحسن نے بنائی جماعت سیاسی، ملک میں نئی سیاسی جماعت پاکستان عوام راج تحریک کا قیام۔ معروف اینکر اقرار الحسن نے نئی سیاسی جماعت کے قیام اور نام کا اعلان کر دیا، کہا امید ہے ہماری پارٹی پاکستان میں نئی سیاسی تبدیلی لے کر آئے گی، ہم روایتی سیاست کے رواج کو توڑ کر عوام کے لیے امید بنیں گے۔ ہماری پارٹی ایک جمہوری پلیٹ فارم ہے جس کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، دیگر جماعتوں کی طرح کوئی خاندان یا شخصیت اس کا وارث نہیں ہے۔ گورنر سندھ کی وفاقی باتیں، دفاعی تجزیے۔ 10 مئی کو ہمارے جوانوں نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا آج کے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی جہالت کی پیداوار ہے، کسی کا راستہ روکنے سے آپ کا راستہ نہیں بنتا، بیرون ملک سے قرضے لے کر چلانے سے ملک ترقی نہیں کرتے، ہمیشہ مثبت سوچیں اور اپنی زندگی سے حسد کو نکال دیں۔ دنیا میں پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں مگر کامیاب چند ہی ہوتے ہیں۔ مجھے میری زمین واپس دلوائی جائے۔ امریکہ میں 36 سال سے رہائش پذیر الطاف اللہ خان کی پاکستان میں زمین پر قبضہ۔ امریکی نژاد صحافی کراچی میں اپنی زمین سے محروم ہو گیا۔ صحافی الطاف اللہ خان نے کہا گلستان جوہر بلاک 10 کامران چورنگی کے قریب 720 گز کے مکان پر قبضہ کیا گیا۔ گلستان جوہر کے ایس ایچ او کاشف عباسی کی سرپرستی میں قبضہ کیا گیا۔ زمین کی ملکیت کے ڈی اے کی ہے، اس کی ویریفیکیشن بھی میرے نام آئی ہے، پھر بھی پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ امریکی نژاد صحافی نے آرمی چیف سے زمین پر قبضہ خالی کروانے کی اپیل کر دی۔ فٹ بال ورلڈ کپ 2026 کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی نیا ریکارڈ بن گیا۔ فیفا کو میگا ایونٹ کے لیے 50 کروڑ سے زیادہ ٹکٹوں کی درخواستیں موصول۔ سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والا میچ کولمبیا اور پرتگال کے درمیان 27 جون کو میامی میں کھیلا جانے والا مقابلہ رہا۔ انٹرنیشنل ویمن فٹسال میں پاکستان کی پہلی فتح۔ پاکستان ویمنز فٹسال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی، سری لنکا کو صاف فٹسال چیمپئن شپ میں شکست دے دی۔ پاکستان ویمن ٹیم نے میچ 2 کے مقابلے میں 3 گول سے جیتا۔ عزبہ چودھری کی میچ میں شاندار ہیٹ ٹرک۔ اور دنیا کی سب سے مقبول T20 لیگ بگ بیش میں سپر سب طرز کا نیا قانون نافذ کرنے کا فیصلہ۔ بگ بیش لیگ کے اگلے ایڈیشن سے نیا قانون متعارف کرایا جائے گا۔ قانون کے تحت ٹاس سے قبل دونوں ٹیموں کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ اگر وہ چاہیں تو پلینگ 11 میں سے کسی بھی بیٹر کو ڈیزگنیٹڈ بیٹر کے طور پر نامزد کر سکیں گی۔